میرا نام سلطان قادر الطاف ایڈوکیٹ ہے، اور آج ہم جو ویلاگ بنانے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کا میرا خیال ہے سب سے بڑا ویلاگ ہوگا، اس نقطہ نظر سے کہ پاکستان کا ایک سپر سٹار جس کو لوگ عمران خان نیازی کے نام سے جانتے ہیں، آج ہم اس کے بارے میں، اس کی بایوگرافی کے بارے میں کچھ تھوڑا تھوڑا ٹچ کریں گے، اس نقطہ نظر سے کہ وہ پاکستان کا وہ سپر سٹار جس کا بچپنا ایسا ہی بچپنا تھا کہ جس طرح کے ہر بندے کا ایک آئیڈیل بچپنا ہوتا ہے، وہ بچپنا کہ جس کی 4 بہنیں اور ایک بھائی، اور بہنوں میں سے سب سے لاڈلا بھائی، وہ اپنے اس بچپنے میں اس شرارتی بچوں کی طرح بچہ تھا، اور بہنیں اس کے تمام نخرے، اس کا لاڈلا پن وہ اٹھاتی تھی۔ عمران خان کی زندگی کنٹروورسی سے بھری ہوئی۔ جب اس کی جوانی کا آغاز ہوا، وہ جوانی میں بھی اس کے اوپر کئی الزامات لگے۔ کبھی کسی نے اس کو کہا کہ یہ نشہ کرتا ہے، کسی نے کہا کہ یہ پلے بوائے ہے، تمام تر الزامات لگتے رہے، لیکن عمران خان اپنے مقصد کی طرف بڑھتا چلا گیا ایسے کہ ایک بڑا خاندان تھا، امیر لوگ تھے، ایلیٹ کلاس تھی، بہت زیادہ کزنز تھے اس کے، وہ سارے کا سارا بڑا خاندان جس کے جدیال میں اگر دیکھا جائے تو اس کے دادے یا دادا، اور پھر اس کا جو دادا ہیبت خان تھا وہ شیر شاہ سوری کے جرنیل میں سے اس کا شمار ہوتا تھا۔ عمران خان جرنیل تو نہ بن سکے کیونکہ عمران خان کی فیملی وہ فیمیل ڈومینیٹنگ فیملی تھی، اس کے ننیال کا اس کے اوپر زیادہ اثر تھا، ننیال کے زیادہ اثر ہونے کی وجہ سے، اور ننیال میں ان کے جو 2 کزن تھے، ایک ماجد خان تھے، ایک دوسرے تھے، وہ کرکٹ میں تھے، پاکستانی کرکٹ میں، اس کی وجہ سے عمران خان کرکٹ کی طرف اس کا جانا زیادہ، اس کو اس کا لگاؤ بن گیا، اس کا شوق بن گیا کرکٹ کی طرف۔ اس کرکٹ کی طرف شوق ہونے کی وجہ سے پھر اس کو بچپن میں بس پتنگ بازی کا بہت شوق تھا، وہ پتنگ بازی بہت شوق سے کیا کرتے، وہ پتنگ بازی کا تب تک اس کا شوق قائم رہا جب تک پتنگ بازی کے اوپر جو ہے نا بین نہیں لگ گیا۔ پھر یہی عمران احمد خان نیازی پھر ایچیسونین بنا، ایچیسن کالج پاکستان کی ایلیٹ کلاس کا سب سے بڑا کالج، وہاں پہ انہوں نے اپنی کرکٹ کا آغاز کیا، اور ایچیسونین کرکٹ کا بھی کپتان بنا، پھر وہاں سے ایکسفورڈ یونیورسٹی گیا، ایکسفورڈ یونیورسٹی میں ایکسفورڈ کرکٹ کا حصہ بن گیا، ایکسفورڈ کرکٹ کا جب حصہ بنا تو وہاں پہ بھی پاکستان کا وہ واحد نان انگلش کپتان بنا ایکسفورڈ یونیورسٹی میں کرکٹ ٹیم کا۔ پھر وہاں سے انگلش کی کرکٹ ٹیم کا حصہ بننے کی بجائے اس کے کزن ماجد خان نے ان کو مشورہ دیا کہ اگر آپ کرکٹ میں نام ہی روشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پاکستانی کرکٹ کا حصہ بنے۔ پھر عمران احمد خان نے عزیز انہوں نے کرکٹ 1971 میں جب پاکستان کرکٹ کا وہ حصہ بنے تو کرکٹ کا جب آغاز کیا، اس کرکٹ کے آغاز میں اس کو شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کہ 1971 میں جب اس نے کرکٹ کا آغاز کیا تو پہلی وکٹ اس نے 1974 میں لی۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ کسی وقت پاکستانی کرکٹ سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ 1974 میں پھر انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی کیونکہ یہ میڈیم فیسر تھا، میڈیم فیسر جلدی جو ہے نا بیٹسمین اس کو کلک کر لیتا تھا، پک کر لیتا تھا۔ پھر اس نے اپنی ایکسرسائز کے اوپر، ورزش کے اوپر، اپنی ڈائٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا، اور اس فوکس کرنے کے بعد پھر اس نے اپنا بالنگ سٹائل چینج کرنے کے بعد فاسٹ بالر بنا۔ پھر اتنا بڑا جب اس وقت ہیلمٹ ابھی انٹروڈیوس نہیں ہوتا تو اس وقت فاسٹ بالر کی بہت زیادہ، کیونکہ وہ جب ہٹ کرتے تھے بیٹسمین کے تو بیٹسمین تیز بال کو جو ہے نا کھیلتے ہوئے تھوڑا کتراتے تھے، ڈرتے تھے۔ تو 71 میں کرکٹ کے کیریئر کا آغاز، 74 تک کرکٹ میں ناکامی، پھر 77 میں آسٹریلیا کے خلاف ایک میچ میں اس کو دوبارہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حصہ بنایا گیا، جب جلد ہی اس کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا، اور پاکستانی کرکٹ کا عروج شروع ہو گیا۔ پاکستانی کرکٹ کا عروج اس طرح سٹارٹ ہوا کہ شارجہ کا میاں داد کا چھکا وہ بھی بڑا معروف ہوا، پھر شارجہ میں پے در پہ پاکستانیوں کی کامیابیاں، پھر پاکستان کی کرکٹ دنیا مطلب ورلڈ کرکٹ میں نیوٹرل امپائر عمران خان لے کر آئے، اور پھر عمران خان جو نیوٹرل امپائر لے کر آئے تو پھر کنٹروورسیز، کرکٹ کی کنٹروورسیز وقت کے ساتھ ساتھ عمران خان کی صورت میں کم ہوتی گئی، کیونکہ انہوں نے ایسی لیجسلیشن قانون سازی کرواتے رہے کہ جس سے کرکٹ پروموٹ ہوتی رہی۔
لیکن 1987 میں پاکستان ورلڈ کپ ہار گیا. لیکن عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی، مگر اس کے کچھ ہی عرصہ بعد ویسٹ انڈیز کا ٹور تھا. ویسٹ انڈیز اس وقت دنیا کی بیسٹ ٹیم میں شمار ہوتی تھی. اس وقت کے جو سی او پاکستان تھے جنرل ضیاء الحق نے ان کو ریکویسٹ کی کہ اگر آپ پاکستان کرکٹ کا حصہ نہیں بنے گے تو پاکستان بہت زیادہ پٹ جائے گا. تو ان کی گزارش کے اوپر انہوں نے دوبارہ پاکستان کرکٹ کو جوائن کیا اور ویسٹ انڈیز کو وہ سیریز ہرا کر واپس آئے. عمران خان تو لوگ صرف کرکٹر سمجھے، لیکن عمران خان کا مقصد زندگی کا اپنا ہی مقصد تھا. اس وقت ان کی والدہ بیمار ہو گئی، کینسر کی مریض بن گئی. عمران خان کی جوانی اس میں بہت زیادہ کنٹروورسیز پائی جاتی تھی. پلے بوائے کے طور پر اس کو جانا پہچانا جاتا تھا. ان کی پلے بوائے، ان کی یہ شہرت، اس میں ایک کریکٹر زینت امام کا بہت مشہور ہے، اور دوسرا سیتا وائٹ، جو کہ کہتی ہے اپنے آپ کو کہ عمران خان میرا جو بوائے فرینڈ ہے، اس سے اس نے اپنی اولاد چاہتی تھی. عمران خان تو ظاہر ہے اس کی بیٹی کو کبھی بھی اون نہیں کرتا، لیکن اس کی زندگی میں ایک انقلاب آیا. اس نے اسی دور میں جب اردو بولنا شروع کی، نماز پڑھنا شروع کی، قرآن پاک پڑھنا شروع، علامہ اقبال کی اسٹڈی بہت زیادہ کی. اسی دور میں انہوں نے جمائمہ خان، جو کہ انگلینڈ کی رہائشی تھی، گولڈ سمتھ کی بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی تھی، اس کو اپنی شریک حیات بنانے کا فیصلہ کر لیا. اس کو مسلمان کیا، اس کے ساتھ شادی کی، شادی کر کے اس کو پاکستان میں لے آیا. پاکستان میں لا کر ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا شروع کر دی. جب پاکستان میں جمائمہ کو لے کر آئے تو پھر چونکہ وہ ایک قومی ہیرو تھا، جب تک قومی ہیرو لوگ اس کو سیاستدان کہتے رہے، پبلک کہتی رہی، اس وقت تک تو اس کی کریکٹر اسیسینیشن، بیڈ کریکٹر اسیسینیشن کوئی نہ کی گئی. لیکن جب اس نے ایک پولیٹیکل، ایک سیاسی حریف کے طور پر اپنی پارٹی کا آغاز کیا جب 1996 میں، تو پھر اس کی بیوی کے اوپر بھی الزامات لگے. اس کی بیوی کے اوپر سمگلنگ، جمائمہ خان کے اوپر الزامات لگے. کچھ عرصہ تو اس نے برداشت کیا. پھر جمائمہ خان نے اپنے خاوند عمران خان کو کہا کہ میں پاکستان میں رہنا میرے لیے مشکل ہے، مجھے یا تو آپ طلاق دے دو یا پھر میرے ساتھ انگلینڈ شفٹ ہو جاؤ، جب چاہو آپ پاکستان میں آ سکتے ہو، لیکن میں نے اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہ انگلینڈ میں ہی گزارنی ہے. عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو میری ضرورت ہے، میں نے پاکستان میں ہی زندگی بسر کرنی ہے، تو آپ اگر انگلینڈ رہنا چاہتی ہیں تو مجھے اس پہ اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. انگلینڈ کی کورٹ میں کیس ہوا. اس کورٹ میں عمران خان سے جمائمہ خان نے ڈائیورس لے لی. اس وقت یہ تاریخی الفاظ اس وقت کے جج جوڈیشری، انگلینڈ کی جوڈیشری نے جب یہ نوٹ کیا تو اس نے کہا کہ جمائمہ خان ایک بیسٹ ماں کے طور پر ایک شخصیت ہے. جمائمہ سے اچھی ماں میرے بچوں کو نہیں مل سکتی، لیکن میں نے پاکستان میں رہنا ہے. تو ڈائیورس انگلش لاز کے مطابق عمران خان کو گولڈ سمتھ کی جائیداد میں سے حصہ ملنا تھا، مگر عمران خان نے کہا کہ میں چونکہ مسلمان ہوں، میں اگر اپنی بیوی کا ڈائیورس کرتا ہوں تو میں اپنے اسلامی قوانین، شرعی قوانین کے مطابق میں اپنے بچوں کا خرچہ دیا کروں گا، تو میرے بچوں کو تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے اس کی ماں کے حوالے کر دیا جائے. میں اپنے بچوں کے اخراجات، تعلیمی اخراجات، رہن سہن کے اخراجات میں خود برداشت کروں گا، اور میں اپنی بیوی کی اس وراثت میں سے کوئی چیز کا حصے دار نہیں بننا چاہتا، کیونکہ میرا اسلام اس سے مجھے منع کرتا ہے. تو یہ عمران خان کے وہ تاریخی الفاظ تھے جو آج بھی اس عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو پاکستان کا یہ واحد سیاسی رہنما ہے جس نے شہرت کو چھوڑا، دولت کو چھوڑا، اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنی بیوی کو طلاق دے دی پاکستان کی خاطر، اور پاکستان میں جو ہے پاکستان کی ایک فلاحی ریاست کی طرف اپنے آپ کو بڑھایا. اور پاکستان میں جس پولیٹیکل جماعت کا انہوں نے 96 میں آغاز کیا، 2018 میں وہ پارٹی پاکستان میں مقتدر پارٹی بنی، اور پھر اس کے خلاف ایک سازش ہوئی. اس سازش کے کامیاب ہونے کے بعد پاکستان کی عوام کو پھر بھی وہ شعور دینے کے لیے صبح و شام لگا ہوا ہے، اور پاکستانی عوام اس وقت اس کے ساتھ ہمراہ ہر وقت کھڑی ہے.